قربانی کا وقت کیا ہے، قربانی کے دن کتنے ہیں، اور قربانی کے جانور اور ان کی عمریں کتنی ہیں، یہ مسئلہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ یہ مسئلہ کہ قربانی کس پر واجب ہے، اس کی وضاحت کر دی گئی تھی۔ مزید میں تھوڑی سی مختصر وضاحت کر دیتا ہوں کہ ہر عاقل، بالغ، مقیم، صاحب نصاب، مسلمان صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔ یعنی عاقل پر قربانی واجب ہے، غیر عاقل، مجنون، پاگل پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور بالغ پر قربانی واجب ہے، نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ مقیم پر قربانی واجب ہے، مسافر یعنی جو شرعی مسافر ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے، جو مالدار ہو۔ اس کی وضاحت میں نے ویڈیو میں کر دی تھی کہ صاحب نصاب کون شخص جو ہے سمجھا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ قربانی کا وقت کیا ہے اور دن کیا ہے۔ تو اس میں یہی ہے، قربانی کے جو دن ہیں وہ 3 ہیں: 10 ذو الحجہ، 11 ذو الحجہ، 12 ذو الحجہ۔ قربانی کا جو وقت ہے یہ سمجھیں کہ 10 ذو الحجہ کی فجر طلوع ہونے کے وقت سے لے کر 12 ذو الحجہ کے سورج غروب ہونے تک کا جو وقت ہے یہ قربانی کا وقت ہے۔ ان دنوں کے اندر کوئی بھی شخص صاحب نصاب ہوتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اس میں بھی یہ بھی تھوڑی سی وضاحت کر دوں، کچھ شخص ایسے ہوتے ہیں جو پہلے دن صاحب نصاب نہیں ہوتے، دوسرے دن ہوتے ہیں۔ تو جب دوسرے دن صاحب نصاب ہو گئے ہیں تو ان پر قربانی کرنا واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے دن بھی صاحب نصاب نہیں ہوتے، پہلے دن بھی صاحب نصاب نہیں ہوتے، لیکن تیسرے دن وہ صاحب نصاب بن جاتے ہیں، ان کے پاس کہیں سے مالیت آ جاتی ہے تو ان پر بھی قربانی کرنا واجب ہو جائے گا۔ بلکہ اگر سورج غروب ہونے سے پہلے کسی کے پاس اتنی رقم آ جاتی ہے کہ جو آدمی صاحب نصاب بن جاتا ہے، پہلے اگرچہ وہ صاحب نصاب نہیں تھا لیکن 12 ذو الحجہ کو سورج غروب ہونے سے پہلے اس کے پاس کوئی قیمت آ گئی، رقم آ گئی کہ جس کی وجہ سے وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہو جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں کہ اس کی طرف کہ قربانی کے جانور کتنے ہیں، یعنی کون کون سے ہیں اور ان کی عمریں کیا ہیں، کیونکہ قربانی کا وقت اور دن میں نے ان کی وضاحت کر دی ہے۔ اور لیکن تھوڑی سی وضاحت رہ گئی کہ قربانی کا جو وقت ہے وہ فجر طلوع ہونے سے وقت سے لے کر 12 کے سورج غروب ہونے تک ہے، لیکن جو لوگ شہر والے ہیں تو قربانی اس وقت کریں گے کہ جب شہر میں کہیں ایک جگہ نماز عید ادا ہو چکی ہو، اس کے بعد ہی وہ جو ہے قربانی کریں گے، اس سے پہلے قربانی نہیں کریں گے۔ ہاں، جو خالصتاً دیہات ہیں جہاں نماز عید بالکل ہوتی نہیں ہے یا ہوتی ہے تو یہ سمجھیں کہ اس میں جو شرعی شہر کی جو تعریف ہے وہ اس پر بالکل ہی ثابت نہیں آتی، تو اس صورت میں اگر کوئی شخص قربانی عید نماز سے پہلے بھی جو ہے کر لیتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز ہوگا۔ لیکن اگر ایسا دیہات گاؤں ہو جس پر شہر کی تعریف ثابت آتی ہو تو وہ جو گاؤں اور دیہات والے ہیں وہ بھی نماز عید جو ہے پڑھیں گے تو اس کے بعد ہی قربانی کریں گے۔ پڑھے سے مراد یہ ہے کہ نماز عید جو ہے پڑھی جا چکی ہو، اس کے بعد ہی وہ اپنی قربانی کریں گے۔ اب ہم آتے ہیں قربانی کے جانور کی طرف۔ قربانی کے جانور جو ہے وہ اونٹ ہے، اونٹنی ہے، تو اس کی عمر جو ہے کم از کم 5 سال ہے، زیادہ جتنے مرضی ہو، کم از کم جو ہے ان کی عمر کتنی ہے، وہ 5 سال ہے۔ اب اونٹ میں صرف اور صرف 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اونٹ میں 10 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ بہرحال ثابت یہی ہے، سنن ابو داؤد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 40 پر موجود ہے کہ اس میں حدیث کا مفہوم ہے کہ والجزور عن 7، جو اونٹ ہے وہ بھی 7 کی طرف سے ہی کافی ہوگا، یعنی اونٹ میں بھی 7 حصے ہی رکھے جائیں گے، زیادہ حصے نہیں رکھے جائیں گے۔ اس کے بعد آتے ہیں کہ اس کی طرف گائے، بھینس، کٹا، بیل، بھینسا، یہ جو ہے بڑے جانور، یہ جو ہے ان کی کم از کم جو عمر ہے وہ 2 سال ہے۔ 2 سال کے ہو جائیں تو یہ سمجھیں کہ ان کی قربانی ہو سکتی ہے۔ ان میں بھی کتنے افراد شریک ہو سکتے ہیں؟ 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔
اس میں بھینس کے بارے میں، کٹے کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں ان کی قربانی نہیں ہوتی، بہرحال ان کی قربانی جائز ہے۔ مسند الفردوس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 124 پر روایت موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو بھینس ہے قربانی میں 7 افراد کی طرف سے کافی ہے۔ اب دیکھیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ قربانی میں بھینس جو ہے 7 افراد کی طرف سے کافی ہے، تو جو لوگ کہتے ہیں بھینس کی قربانی نہیں ہوتی تو ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے عالم نہیں ہو سکتے، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب فرمان آ گیا، وہ زیادہ علم والے ہیں ان سے، وہ زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جاننے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، عمل کرنے والے ہیں، اس لیے اس میں کوئی شک کی بات نہیں رہتی کہ بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے، کٹے کی قربانی کرنا جائز ہے، اور اس میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ کہ ان کی عمریں کیا ہیں؟ کہ ان کی عمر کم از کم 2 سال ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ بکرا کی طرف یا بکری، اس میں یہ ہے کہ ان کی عمر جو ہے کم از کم 1 سال ہے، ان میں صرف ایک شخص ہی حصہ اس میں رکھ سکتا ہے، اس میں 2، 3 یا 7 افراد شریک نہیں ہو سکتے۔ اور اس کے علاوہ بھیڑ، دمبا، دمبی، یہ جو جانور ہیں تو ان میں اگر 6 مہینے کا ہو، دیکھنے میں سال بھر کا لگتا ہو تو ان کی قربانی بھی جائز ہو جائے گی۔ یعنی یہ میں نے آپ کو قربانی کے جانور اور ان کی عمریں گنوائی ہیں، یہ عمریں ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی کیا دھونتا ہونا ان کے لیے شرط ہے یا نہیں، تو بہرحال اس کی وضاحت یہی کی جائے گی کہ ان جانوروں کے لیے اگر عمر کامل کے بارے میں یقین ہے، اگر یقین ہے کہ ان کی عمر مکمل ہو چکی ہے، تو پھر اس میں اگرچہ وہ دودھے نہ بھی ہوں تو پھر بھی ان کی قربانی کرنا جائز ہو جائے گا۔ یہ جو میں نے آپ کو چند ایک مسائل پیش کیے ہیں، یہ فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 172 ہے، اور اسی طرح فتاوی شامی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر جو ہے وہ 312 ہے، اسی طرح بار شریعت جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 336 ہے، اسی طرح فتاوی عالمگیری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر جو ہے وہ 295 ہے۔ یعنی یہ چند ایک فتاوی جات ہیں جن میں یہ مسائل موجود ہیں۔ دعا ہے کہ خالق کی کائنات ہمیں صحیح طریقے سے مسائل سیکھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی اور دوسروں تک، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔